فرمایا کہ حق سے مالا مال، سر سے پاؤں تک حق ہی حق، مصدق لما بین یدیہ من الکتاب، اور سچ کر دکھانے والی ہے ان تعلیمات کو، ان پیشین گوئیوں کو، ان بشارات کو جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، ومحیمنا علیہ، اور تمام کتابوں کی نگران اعلیٰ، قرآن نگران اعلیٰ ہے۔ تمام سابقہ جو کتابیں تھیں ان کا جو مغز اور جوہر ہے وہ قرآن میں آ گیا۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے، رکتب فیہا کتب قیمہ 98/2، یہ تو کتابوں کا مجموعہ ہے، اس کی ہر صورت اپنی ذات میں مستقل ایک کتاب ہے۔ تو فی محیمن علیہ، اس کو کیا ہے؟ نگران، محافظ و نگہبان، چوکیدار، پہرا دینے والا، پاسبان۔ تو کتب سابقہ کی تعلیمات اس کے اندر آ گئی اور قرآن ان کا نگران ہے۔ بس اے رسول فاحکم بینہم بما انزل اللہ، بس اے رسول آپ ماتحت ہو کر فیصلے کریں، بس آپ فیصلے کریں، حکم دیں، حکمرانی قائم کریں، حکومت و حاکمیت قائم کریں اس چیز کی، بما انزل اللہ، انزل اللہ قرآن پاک کے مطابق۔ اور اے رسول ولا تتبع اهواءهم اما جاءك من الحق، اور کتاب اللہ کے آ جانے کے بعد جو لوگوں کی خواہشات ہیں ان کا احترام نہ کریں۔ لوگوں کی خواہشات، پسند و ناپسند، رسول بھی اگر اس حوالے سے تھوڑی سی اور لوگوں کی پسند کی رعایت کرے رفقائے محترم، تو پھر کیا مقام ہو جاتا ہے۔ ایک حوالہ دیکھ کر آگے چلتے ہیں، سورہ رعد، سورہ رعد 13ویں سورہ رفقائے محترم، اور آیت نمبر 36 اور 37۔ سورہ رعد 13ویں سورہ، آیت نمبر 36 اور 37۔ سورہ رعد آیت نمبر 36 اور 37۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے الکتاب عطا کی ہے، صحابہ کرام، اہل ایمان، کتاب کو اس پس منظر میں ان اوصاف اور مقاصد کے ساتھ جو اللہ نے بیان کیے لینے والے آتیناہم الکتاب والی جماعت ہے۔ تو جن کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی صحابہ کرام، موحدین، صحیح معنی میں اہل ایمان، یفرحون بما انزل الیہ، وہ تو اس قرآن کو پا کر خوشی سے پھولے نہیں سماتے، یفرحون، بے پناہ خوشیاں محسوس کرتے، خوشی و شادمانی وہ محسوس کرتے ہیں، پاتے ہیں کس چیز سے؟ بما انزل اللہ، بما انزل الیہ، اس چیز سے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن۔ تو ایمان والے تو قرآن کو پا کر، اس کی آیات کو سن کر، اس کے توحیدی درس کو سن کر خوش ہوتے ہیں، خوشیاں محسوس کرتے ہیں۔ لیکن وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، اور کچھ گروہ ہیں، احزاب گروہ، فرقے، کہ ان گروہوں اور فرقوں میں سے وہ لوگ ہیں يُنْكِرُ بَعْضَهُ، جو قرآن کی توحید والی آیتوں کو سن کر ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ سارا قرآن اچھا ہے لیکن جہاں یہ کہ توحید قرآن کی بیان کرو، انسانوں کی، ولیوں کی، نبیوں کی حاجت مندی اللہ کے حضور میں، عاجزی و انکساری اللہ کے حضور میں، تو جب توحید کا چیپٹر کھلتا ہے اور تمام فرقہ پرست قرآن کے اس توحیدی پہلو کے نہ شکرے، نہ قدرے، منکر، کل، فرمایا کہ ان گروہوں سے، فرقوں سے کہو انما امرت ان اعبد اللہ، مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں ایک اللہ کا غلام بن کر رہوں،
محکوم بن کر رہوں، اس کی کتاب کے ماتحت ہو کر رہوں، ولا اشرک بہ، اور میں اس کی ذات میں، صفات میں، اس کے حکم نامے میں کسی کو شریک نہ کروں، کسی کو بھی۔ الیہ عدو و الیہ مآب، میں اسی اللہ کی طرف، اس کی توحید کی طرف بلاتا ہوں لوگوں کو، وَإِلَيْهِ مآب، اور میرا ٹھکانہ پناہگاہ، آخر کار لوٹنے کی جگہ، مآل کار، میری پناہگاہ، میرا سہارا، میرا داتا، میرا وسیلہ، جو کچھ ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے، اس کی کتاب ہے، اس کا نظام۔ اگلی ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی مقصد کے پیش نظر کہ توحید کو بیان کرو، شرک کا کلکمہ کرو، اور اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے آپ کی جانب نازل کیا ہے حکماً عربیہ، اپنا حکم نامہ جو عربی زبان میں ہے، یعنی قرآن پاک۔ قرآن پاک اسی لیے نازل ہوا ہے کہ اللہ کی توحید کو عملی طور پر اسٹیبلش کیا جائے اور شرک کا قلقمہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد رفقائے محترم کسی مولوی کو، چھوٹے بڑے انسان کو خطاب نہیں ہو رہا، براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا جا رہا ہے، مخاطب بنا کر آپ کو کہا جا رہا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ بعد ما جاءك من العلم، احوا سے مراد ہے ماقبل احزاب، گروہ، فرقے، کہ جو ماقبل گروہ اور فرقے جن کا ذکر ہے، اگر آپ نے لحاظ رکھا، خیال کیا، اطاعت کے قابل سمجھ لیا کہ ان کو احواہم، گروہوں اور فرقوں کی خواہشات کو، ان کی پسند اور ناپسند کو، ان کی روایات، قصوں اور کہانیوں کو اگر آپ نے اعتبار کے قابل سمجھ لیا، معتبر مانا، ان کو فوقیت اور بالادستی دے دی، بعد ما جاءک من العلم، علم قرآن کے آ جانے کے بعد، یعنی ایک طرف قرآن کا علمی موقف ہے، سائنٹیفک قرآن کا موقف، اور دوسری طرف گروہوں اور فرقوں اور لوگوں کی آراء، پسند و ناپسند، احادیث، قصے، کہانیاں۔ تو رسول بھی اگر رفقائے محترم قرآن کے موقف سے ہٹ کر باپ دادا کا، ادھر ادھر کا، گروہوں کا، فرقوں کا موقف اختیار کر لے، یا قرآن کے موقف پر انہیں ترجیح دے دے، تو فرمایا جا رہا ہے مالک من اللہ من ولی ولا واق، نہ ہوگا پھر تیرے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا اور سرپرستی کرنے والا، کوئی سرپرست نہیں ملے گا تجھے رسول کو، اور کوئی ہمارے عذاب سے تجھے بچانے والا نہ ہو۔ یعنی اگر قرآن کے کسی نقطے اور شوشے سے نبی بھی انحراف کرے بفرض محال، تو اس کی پناہ گاہ نہیں ہے، اس کے لیے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں ہے۔ تو آپ اور ہم کس بازار میں، ہماری اور آپ کی کیا وقت ہے اللہ کی نظر میں؟ تو ہمارا جو کچھ بھی اعتماد ہے، پوزیشن ہے، وہ اللہ کی کتاب کے حوالے سے ہے، اور اگر اللہ کی کتاب کا شیلٹر، تحفظ، ہینڈل، مضبوط ہینڈل ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا، تو ہمارا اللہ کے سامنے تو جو ہوگا سو ہوگا، حیات عرضی میں بھی ہمارا کوئی مقام متعین نہیں ہو سکے گا۔ تو ہمارے ثبات و استحکام کا ضامن صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے۔ تو آگے بڑھنے کے حوالے سے رفقا میں اگلی سورہ جو ابراہیم ہے، اس کی آیت نمبر 24 دیکھیں، بلکہ 27، کہ اس وقت جو رفقا محترم پورے عالم اسلامی میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں، مکہ مکرمہ میں، مسجد نبی میں، اور اب حج والے عرفات کے مقام پر، مزدلفہ کے مقام پر حج مبرور کا دعوت، کتنے دعائیں مانگیں گے رو رو کر، اور 27 کو ختم قرآن تو کتنی دعائیں مانگی اس امت میں، کتنے آنسو بہائے۔
لیکن ان دعاؤں کا آؤٹ پٹ کیا عملی طور پر؟ کچھ بھی نہیں. کیوں نہیں؟ وجہ کیا؟ ایک شرط کو ہم پورا نہیں کر رہے رفقائے محترم. وہ شرط آیت نمبر 27 14/27 یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. فرمایا کہ بے شک ثبات عطا کرے گا. یثبت، ہم کہتے ہیں ثبت اقدامنا، اے اللہ ہمارے قدموں کو ثبات عطا فرما، ٹھہراؤ عطا فرما، استحکام عطا فرما، مضبوطی عطا فرما. لیکن ہمارے پاؤں کسی مقام پر بھی اپنا جماؤ استحکام حاصل نہیں کر پا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اللہ ثبات و استحکام عطا کرے گا ان لوگوں کو جو اللہ پر توحید کے ساتھ ایمان لائیں گے. اور ثبات و استحکام کس حوالے سے، کس ذریعے سے؟ مسلمان کی قوت کا راز رفقائے محترم ایٹم بم میں نہیں. ایٹم بم، ایٹمی طاقت بھی ہمیں درکار ہے، لیکن ایٹمی طاقت سے پہلے قرآن کی طاقت. بالقول الثابت، قول ثابت ہے کتاب اللہ. مومن کے ثبات و استحکام کی ضمانت اللہ کے قرآن میں تھی. تو اللہ کا قرآن تو بئی کھاتوں سے بھی ہم نے نیچے رکھا. بئی کھاتے بھی ہم پڑھتے ہیں، اخبار بھی روزانہ دیکھتے ہیں، ادھر ادھر کے تراشے بھی دیکھتے ہیں، اور اس پہ سوچ سمجھ کر یہ سارا کام کرتے ہیں. لیکن جب مقام اللہ کی کتاب کا آتا ہے تو اسے بغیر ترجمے کے، بغیر تدبر کے، اونے پونے اول تو عادت ہی نہیں رہی ہے، تو بس خشک ترجمہ تلاوت کر لی، 2-4 آیتیں 2-4 رکوع دیکھ لیے اور اطمینان ہو گیا کہ ہم نے اللہ کی کتاب کا حق ادا کر دیا. تو ثبات و استحکام موحدین کو، ایمان والوں کو کس ذریعے سے؟ کتاب اللہ جو ثابت ہے، اٹل ہے، قائم ہے، دائم ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، باقی رہنے والی ہے اس کے لیے. اور یہ ثبات و استحکام کہاں رفقہ محترم؟ مرنے کے بعد نہیں، فی الحیات الدنیا، حیات دنیا میں، مرنے سے پہلے. اور آخرت میں بھی یہی ثبات و استحکام ہمارے ساتھ چلے گا. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ان ایمان والوں کے راستے میں جو ظالم سنگ گرام بن کر کھڑے ہوں گے، ان کو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ان کو پیس ڈالیں گے. یعنی قرآن کا جو سیلاب ہے، بہاؤ ہے، وہ بہا لے جائے گا ہر طاغوتی طاقت کو، بشرطے کہ قرآن کے اسلحہ سے مومن مسلح ہو. اس ضمن میں آخری آیت پیش کر کے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. یہ رفقا محترم قرآن حکیم سورہ الانعام آیت 156 اور 57 میں آج جو ہمارے سامنے اللہ کی رحمت کی بدلیاں غائب ہیں. اللہ کی رحمت کو مانگ مانگ کر مومن مسلمان تھک گیا. اللہ کی رحمت ملنے کا نام نہیں لے رہی. تو یہ اللہ کی رحمت کب ملے گی اور کیسے ملے گی؟ اس کے لیے رفقا محترم سورہ الانعام 6 سورہ جو ہے آیت 156 یا 155، یہ عبارت یوں ہوگی: وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. آیت 156 یا 155. اے ایمان والو، وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ قرآن گراں قدر دستور حیات، عظیم الشان کتاب، انزلناہ، جسے ہم نے نازل کیا ہے، اتارا ہے، یہ ہماری تصنیف ہے. اور اے مسلمانوں، مبارک، یہ قرآن کیا ہے؟ مبارک. مبارک کہتے ہیں حوض، ایسا حوض کہ جو ہر وقت اپنا توازن برقرار رکھے، اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، تازہ سے تازہ پانی ملتا چلا جائے، جتنا نکلے اتنا داخل ہوتا چلا جائے، محفوظ ہو. تو قرآن کا حوض کوثر، آب حیات، نوع انسانی کی تعابت سیرابی کا باعث اور امت مسلمہ کو تعابت سیراب کرنے والا الہی حوض قرآن.
فَاتَّبِعُوهُ، پس اے ایمان والو اس کے پیچھے پیچھے چلو، اس کے پیچھے پیچھے چلو اور چلتے رہو، اور وَاتَّقُوا، اور اس کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، یعنی اس کے احکام پر چلنا اور اس کی منہیات سے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ تو اثر نو کیا کریں؟ احکام پر چلیں اور نہیں کے مقامات سے اپنے آپ کو روک لیں۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے رفقۂ محترم، یہ رب کا اعلان ہے، رحمان کا اعلان ہے، لعلکم ترحمون۔ پہلے تم دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہم پر رحمت نازل کر، ارحمنا یا رحمان، اے رحمان ہم پر رحمت فرما۔ اب اللہ تعالیٰ اعلان عام کرتے ہیں لعلکم ترحمون، تم قرآن کے پیچھے پیچھے چلو، میری رحمتیں تمہارے پیچھے پیچھے آ جائیں۔ رحمت خدا کو پانے کا اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کے پیچھے کریں۔ قرآن کی امامت ہو اور امت کا قافلہ کتاب اللہ کے طے کردہ عطا کردہ نظام حیات کے پیچھے پیچھے ہو لے، تو پھر دیکھیں لعلکم ترحمون، خدا کی رحمتیں قرون اولیٰ میں جس طرح ہوئیں آج ہمیں بھی وہی اللہ ہے، وہی قرآن ہے، وہی کائنات ہے، وہی کائنات قوتیں ہیں، کسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تبدیلی صرف آپ کے اور میرے اندر آئی کہ ہم نے اپنے قلب و نظر میں انسانوں کے بت آباد کر لیے اور قرآن حکیم کا جو حکم نامہ تھا اللہ کا اس کو اپنے دل دماغ سے علیحدہ کر ہے۔ تو عقیدت کا تعلق ہے چومنے چاٹنے کے حوالے سے اطاعت، فرما برداری اور اس کے ماتحت ہونے کا جذبہ اور نظام، وہ اقدار ختم ہو گئے۔ تو میری بات یہ تھی کہ اصحاب کہف کا جو پہلا کام ہے حضور کتاب اللہ، وہ کیا ہے؟ ادھر ہم آتے ہیں سورۃ الکہف 18ویں سورہ جو ہے، از اول فتیۃ الی الکہف، کہ وہ اصحاب کہف یعنی کتاب اللہ کی پناہ گاہ میں آ جانے والے، اور جب وہ اللہ کی کتاب کی پناہ گاہ میں آ گئے تو انہوں نے ڈکلیئر کیا کیا؟ اللہ کا حضور میں التجا کیا کی؟ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ تھا ان کا نصب العین، اے پروردگار عالم، ربنا، الہانہ نہیں کا، ربنا، کیونکہ مسئلہ دراصل ربوبیت ہے، ربوبیت عالمینی۔ انبیاء کا نظام اس کے دو ہی رفقائے محترم امتیازی پہلو ہیں، ربوبیت اور عبودیت۔ ربوبیت جسم اور جان دونوں کی، اور عبودیت زندگی کے ہر دائرے پر، ہر شعبے پر اللہ کے احکام کی بالادستی۔ منڈی ہو، پارلیمنٹ ہو، یعنی جو کام ہم مسجد میں جا کر کرتے ہیں، ہماری منڈی میں بھی وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ریہرسل امپلیمنٹیشن، کہ اللہ ہم صرف تیرے احکام کے پابند ہیں اور اس پابندی کو نبھانے کے لیے صرف تیری ہی مدد ہمیں درکار ہے، کسی انسان کی مدد، زندہ یا مردہ کی مدد نہیں، تو ہی ہمارے لیے مستعان ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ اے ہماری ربوبیت کرنے والے، ہم تیری ربوبیت پر ایمان لے آئے، آتنا من لدنک رحمہ، پر اس ربوبیت کے نتیجے میں تو ہمیں اپنی جناب خاص سے رحمت عطا۔ تو یہ ہے رحمت کا نظام، رحمت رحم مادر۔ تو ماں اپنے بچے کی کس طرح پرورش کرتی ہے رفقائے محترم؟ اس کی درخواست کے نتیجے میں نہیں، اس کے عمل کو دیکھ کر نہیں۔ تو اے اللہ، مادر مہربان والا جو نظام ہے وہ ہمارے اندر آیا، یعنی تیرا رحمان اور رحیمیت کا جو پروگرام ہے، نظام ہے، اس نظام کے سائوں میں ہم چلنے لگے۔ وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، امر سے مراد ہے مہم، منصوبہ، نصب العین۔ اور اے پروردگار عالم، جس نصب العین کو لے کر ہم اٹھے ہیں اس کے لیے ہمارے لیے کیا ہو؟ رشد۔ رشد کہتے ہیں منزل مراد تک پہنچ جانا،
تو ایسا نہ ہو کہ جن نیک تمناؤں کے ساتھ ہم اس سفر کا آغاز کر رہے ہیں یہ منزل ہماری راستے ہی میں کھوٹی ہو جائے، عزم اور ارادے میں کمزوری ہو جائے، باطل کی طاقت کے سامنے ہم جھک جائیں، کمپرومائز کرنے لگیں۔ تو اے اللہ، جس تیرے نظام عبودیت اور نظام ربوبیت کے لیے ہم نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، حی لنا من امرنا رشدا، ہمارے اس منصوبے کے لیے، مہم کے لیے، اس نسبولینی تقاضے کے لیے جو وسائل اور جو سازگار حالات درکار ہیں، اے پروردگار عالم ہمیں وہ عطا فرما۔ اس کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے سازگار حالات پانے کا عملی طریقہ کار، عملی طریقہ کار یہ ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدٍ، یہ ہے عملی طور پر۔ کیا ہے؟ فرمایا کہ کچھ عرصہ کے لیے، لفظی ترجمہ ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کے کانوں کو الگ تھلگ کر لیا کہف کے کتاب کے حوالے سے کچھ عرصے کے لیے۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ ان کو حکم دیا کہ پہلے تم کتاب الہی کو خود اچھی طرح سمجھ لو، یعنی پہلے تربیت گاہ میں، تعلیم گاہ میں اپنے آپ کو اتارو، کیونکہ جس فکر یا عقیدے کی ہمیں علمی اور عملی تربیت نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، تو اس کی ہم منادی کیا کریں گے، اس کو نافذ کیا کریں گے؟ تو پاس ان کے کانوں کو مراد ہے کہ ان کا سمع بصر کا جو پروگرام تھا، نظام تھا، اس کو ہم نے کچھ عرصے کے لیے ان کو حکم دیا کہ کچھ عرصے کے لیے تم کتاب اللہ کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، کتاب اللہ کے حقائق کو سمجھو، کتاب اللہ کے پناہ گاہ ہونے کا جو پہلو ہے، ان پہلوؤں پر اپنے آپ کو مکمل طور پر کمانڈ، اس پر عبور۔ تو اس عبور کو حاصل کرنے کے لیے، پروفیشنسی کو حاصل کرنے کے لیے، مہارت تامہ پیدا کرنے کے لیے تم اپنے آپ کو کچھ سالوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، یعنی ایسا ریفریشر کورس بناؤ کہ جتنی ضرورت ہے اور جتنی اہم پوزیشن پر آپ اسے رکھنا چاہتے ہیں، تو جو پوزیشن ہو، جو مقام اور تقاضا ہو، اس کے حوالے سے اس کو، اس گروہ کو یا فرد کو کتاب اللہ کے حقائق سمجھنے کے لیے اس کو ڈیڈیکیٹ کرو، ڈیووٹ کرو اپنے آپ کو، یعنی کچھ عرصہ قرآنک آئیڈیالوجی کو حاصل کرنے کے لیے ٹائم سیکیور کرو، ٹائم وقف کرو، وقت لگاؤ، اور کتاب اللہ کے اوپر یعنی عبور حاصل کرنے کے لیے کتاب اللہ کی پناہ گاہ میں اپنے آپ کو لے آؤ۔ پھر میں نے عرض کیا تھا رفقائے محترم آیت نمبر 9 کے حوالے سے دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ یہ اصحاب کہف کا جو موقف ہے کہ یہ عجائبات میں سے ہیں، یہ غیر قرآنی تصور ہے، اور یہ عجائبات میں سے نہیں تھے، یہ قرآنی تصور ہے۔ قرآنی تصور یہ نہیں ہے کہ عجائبات میں سے ہے، عجوبہ ہے اصحاب کہف کا، کوئی کرشمہ ہے، شعبدہ ہے، یہ غیر قرآنی تصور ہے۔ قرآن پہلے قدم ہی پر اس کا قلقمہ کرتا ہے۔ ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہارا گمان ہے کہ اصحاب کہف عجائبات میں سے ہے؟ اگر یہ تمہارا گمان ہے تو یہ گمان باطل ہے، اس کی میں پہلے تردید کر چکا ہوں۔ بس جو قرآن کے یعنی ان آیات کو اس حوالے سے لے گا کہ ان میں کوئی عجوبہ بیان کیا گیا ہے، اس کا موقف غیر قرآنی ہو جائے گا، اور جو اس کو عجائبات کی بجائے نفس واقعہ کے حقائق کے طور پر اس کی توضیح کرے گا، توجیہ بیان کرے گا، کتاب اللہ کی تصنیف آیات کے اساس پر اسے کھولے گا، وہ قرآنی موقف کا حامی اور ترجمان ہوگا۔ اب یہ جو افراد جو نظام عبودیت اور ربوبیت کے قیام کے لیے جن نے اپنے آپ کو وقف کرنے کا اعلان کیا، اور جن کو یہ تعلیم دی گئی کہ اب تم کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کرو، ڈیڈیکیٹ کرو، خالص کرو
کتاب اللہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اس کی تربیت حاصل کرنے کے لیے، تو اس کا مقصود کیا تھا؟ یہ جو اگلی آیات آ رہی ہیں اس میں، یعنی یہ جو آیت نمبر 10 اور 11 ہیں، یہ نیچرل خلاصہ ہے. آگے پھر اصحاب کہف کا پورا وہ حقائق کا جو مجموعہ اس کو کھولا جائے گا. یہ خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ پہلی بات کہ اصحاب کہف کتاب اللہ کے پاس انہوں نے پناہ پکڑی، اور کتاب اللہ کے اوپر ماہرانہ انداز میں عبور حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کتاب اللہ کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا، ڈیووٹ کیا. اور اس کا ثمرہ یا نتیجہ کیا نکلا؟ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا. یہ دو جماعتیں تھی رفقائے محترم، ایک حزب اللہ، حزب الکہف، اور ایک حزب الشیطان، حزب الروایات، حزب الظن. ایک حزب الحق حزب اللہ جو کتاب اللہ کی پناہ گاہ میں آ گئی، اور ایک وہ جماعت تھی کہ جنہوں نے کتاب اللہ کی بجائے باپ دادا کی روایات کو اپنی پناہ گاہ سمجھا. تو دونوں جماعتوں نے اپنے اپنے پیغام کو لے کر وہ آگے بڑھے. تو پھر فرمایا کہ وہ وقت آ گیا ثم بعثناہم، پھر فرمایا کہ ہم نے حزب الکہف، حزب اللہ اور حزب الشیطان، حزب الروایات، دونوں کو اس سنگم پر لے گئے کہ جہاں ان میں ٹکراؤ اور تصادم ہو، جنگوں کا دور آئے. ما قبل بیان فرمایا تھا باسن شدیدہ. قرآن اس بات سے نہیں ٹکراتا کہ حق اور باطل کے مابین ٹکراؤ اور کشمکش ہو، ظالم کے خلاف ٹکرانا اور مظلوم کا دست و بازو بننا. قرآن تو ہے اس لیے ظلم کا قدر کم کرنے کے لیے، ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے، اس کے ساتھ صلح کرنے کے لیے قرآن نہیں کہتا. ثم بعثناہم، پھر ہم نے دونوں جماعتوں کو، اہل حق اہل باطل، دونوں جماعتوں کو کشمکش کے میدان میں، رزمگاہ حق و باطل میں لا کھڑا کیا. کیوں؟ لنعلم، تاکہ ہم بتا دیں. یہ نہیں کہ ہم جان لیں، ترجمہ غلط ہے. اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، تو یہ ترجمہ تھا کہ ہم جان لیں، غلط ترجمہ. وہ تو علیم بکل شیء ہے. نہ علامہ بمانا اللہ کے حوالے سے جب بھی ہوگا وہ مانا علما، تاکہ ہم بتا دیں، جنوا دیں، ظاہر کر دیں، اس علم کو عام کر دیں. کیا ای الحزبین، کہ ان قرآن والی حق والی اصحاب کا وہ اور جو اصحاب باطل ہیں، ان دونوں گروہوں اور جماعتوں میں سے کون ہے احصی لما لبثوا امدا، کہ جس نے جو وقت گزارا، کس نے تعمیری مقاصد کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، اور کون تخریب کاری کے لیے اپنے آپ کو اس نے وقف رکھا. اب اگر رفقائے محترم واقعہ یہ ہے کہ ایک جماعت جا کر سو گئی اور 309 سال تک وہ غار میں سوئی رہی، تو ہمیں اور آپ کو کیا بتانا مقصود ہے؟ کیا سبق ہے اس میں؟ یعنی وہ انقلابی جماعت جا کر غار میں سو گئی، 309 سال تک سوئی رہی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے، کیا تربیت ہے؟ اصحاب محمد کو کیا سبق دیا جا رہا ہے کہ تم بھی جب ہجرت کر کے مدینے پہنچو تو سو جانا، ہم تمہیں سلا دیں گے، تم پر نیند طاری کر دیں گے، اور ابو سفیان اور ابو جہل جب تمہارے اوپر چڑھائی کرے گا تو تم سوتے سوتے میں ان کا کلا کما کر دو گے. یہ قرآن حکیم کی تعلیم کو اور اس کی روح اور مقاصد کو گویا بالکل اس کا جھٹکا کرنے کے مترادف ہے. قرآن کا یہ موقف نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ دونوں جماعتوں میں کشمکش، ٹکراؤ اور تصادم ہو کر رہا، اور یہ ٹکراؤ اور تصادم ناگزیر تھا، اس لیے تاکہ اس امر کا اظہار کیا جائے کہ کون سی جماعت نے اپنے لمحات کو تعمیر کے لیے، کتاب اللہ کی تنفیذ کے لیے، ربوبیت اور عبودیت کے لیے وقف کیے رکھا، اور کس نے شیطانی اور طاغوتی تخریبی اور ناکارہ روایات اور قصوں کہانیوں میں مبتلا کر کے
اپنے آپ کو یعنی کاہل، سست، کسل مند اور ناکارہ بنائے رکھا. اور یہ کوئی ایسی بات نہ تھی رفقا محترم جو پہلی دفعہ اس حوالے سے ہوئی ہو. اس ضمن میں دو ایک حوالے میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. پہلے ہم قریب ترین سورہ ہود ہے تو سورہ ہود کا ایک مقام دیکھتے ہیں، آیت نمبر 121، اور یہی سگنیفیکینس ہے ان واقعات کے اندر. آیت قریب ہے سورہ ہود 11ویں سورہ، اور آیت 120 اور 121 دونوں کو دیکھتے ہیں. سورہ ہود 11ویں سورہ، آیت 120 اور آیت 121. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. یہ سب کے سب واقعات جو کلن سب کے سب، کوئی استثناء نہیں ہے. موسیٰ کے واقعات، مسیح کے واقعات، انبیاء ما سبق کے واقعات، ان کی امتوں کے واقعات، نقص علیک جو پیش کر رہے ہیں ہم آپ کے سامنے، من انباء الرسل گزشتہ رسولوں کے واقعات میں سے، بیانات میں سے، قوائف میں سے، حالات میں سے. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ ما نثبت به فؤادک. ان سب کا محصل یہ ہے کہ ان واقعات کو پڑھ کر، جان کر آپ کے دل دماغ میں مضبوطی پیدا ہو. یعنی ان واقعات کے بیان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دماغ کو تقویت دینا مطلوب ہے. اگر ان واقعات میں یہ بیان کہ اے نبی ہم نے موسیٰ کو تو معاہدہ دیا تھا کیا کہ وہ ہاتھ نکالے تو چمکنا شروع ہو جائے، لاٹھی ڈالے تو سانپ بن جائے، اور نبی پاک کو تمہیں ہمیں نہیں دینا، تو اس سے ڈھارس بندے گی یا بے ہمتی پیدا ہو. اسی طرح جتنے بھی واقعات انبیاء ما سبق ہے رفتہ محترم، ان کو سنت اللہ قرآن کہتا ہے. کوئی بھی سنت اللہ سے ہٹ کر واقعہ نہیں ہے. کسی میں اللہ نے قاعدے قانون کو نہیں توڑا، ہر چیز قاعدے قانون کے ماتحت. تو ان تمام کا مقصود کیا ہے کہ آپ کا دل دماغ مضبوط و مستحکم ہو. وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ. اور قرآن کی اس سورہ زیر بحث یعنی سورہ ہود میں بھی جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ خالص حق. حق کا معنی ہوتا ہے جس کا وقوع پذیر ہونا، وجود پذیر ہونا لازم ہو، لازمی طور پر جو اپنے نتائج پیدا کرے. وہ موعظہ، اور ان میں حقائق کو چھان پھٹک کر کے، کون چھان کرنا اور جانچ کاری کرنا، جانچ پڑتال کرنا، چھان پھٹک کرنا، واعظ اس کو کہتے. تو اس میں حقائق کو نکھرا اور ستھرا ہوا، نکھری اور ستھری شکل میں ان حقائق کو بیان کیا گیا. وذکر، اور شرف و مجد کا ضامن کن کے لیے؟ للمؤمنین، مومنوں کے لیے بھی یہ حقائق نکھری اور ستھری، صاف پاکیزہ شستہ شکل میں اور ان کے شرف و مجد کے ضامن مان کر یہ واقعات نازل ہوئے. اب گویا کہ ان واقعات میں انقلاب محمدی کے لیے گائیڈنس ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے لیے رہنمائی ہے. اصحاب کہف کا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہا ہے. اصحاب محمد کو اسٹریٹجی بتائی جا رہی ہے، طریقہ کار بتایا جا رہا ہے، آنے والے انقلاب کی بنیادیں فراہم کی جا رہی ہیں. لہذا یہ باطل تصور ہے کہ اصحاب کہف گئے اور 300 سال تک سوئے رہے، تو امت مسلمہ کو بھی سونے کا سبق دیا گیا. حقیقت یہ ہے کہ دشمنان اسلام نے کوئی کمی نہیں رہنے دی. نبی کا یہ مقام کہ وفات سے 4 دن پہلے ایک یہودی آ گیا اور گلے میں نعوذ باللہ اس نے چادر یا پھندا ڈالا، کھینچ رکھ کر کہتا ہے لا محمد قرض واپس کر.
وہ ادا نہیں کر رہے. تو اس میں دشمن ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر آج تم ورلڈ بینک کے، امریکہ کے، یورپ کے مقروض ہو اور ہر بچہ تمہارے یہاں جو پیدا ہوتے وہ مقروض پیدا ہو، کوئی بات نہیں ہے. تمہارا تو نعوذ باللہ نبی بھی ہمارا ہی مقروض تھا، وہ بھی ہم یہودیوں کا مقروض تھا. نبی کے گھر میں دیا نہیں جلتا، نبی کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. الم یجد کا یتیمن وَإِذَا عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تو جس نبی کو اللہ نے اغنا کیا، اور جس سورہ حشر میں سب پڑھیں آپ کہہ رہے کہ کوئی یہودی، یعنی فتح مکہ سے 5 سال پہلے تک کوئی یہودی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، مدینے کے قرب و جوار میں بھی کوئی منافق یہودی نہ رہا. تو آپ وہی نعوذ باللہ یہودیوں کے وہ جو پھندے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گلے قرض نہیں ڈالا کا مقروض نبی مار رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ دشمنان اسلام کی سازشیں ہیں، اور انہی میں سے ایک یہ کہ وہ جا کر سو گئے تھے. تو سو گئے تھے تو ہمیں کیا سبق ملا؟ اور آگے وہ بات کہی جا رہی ہے رفقائے محترم، وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ڈنکے کی چوٹ کہہ دو ان کو کہ جو ان حقائق قرآنیہ پر ایمان نہیں لا، جو قرآن کے حقائق پر ایمان نہیں لا رہے، نہیں لانا چاہتے، تو ان کو ڈنکے کی چوٹ کہہ دو. یہ ہے یقین کا مقام. کیا؟ اعملوا علی مکانتکم، کیا میرے مخاطب منکرو مکانتکم، جو تمہاری پوزیشن ہے، اسٹیٹس ہے، جمعیت ہے، جماعت ہے، اثاثے ہیں، لاؤ لشکر ہیں، ان سب کو کام میں لاؤ، کام کرو، مجھے ناکام کرنے کے لیے کام کرو، بیکار نہ بیٹھو. کتنا دل گردہ ہے رفقائے محترم، قائد انقلاب قرآن بحکم الہی اعلان کر رہا ہے کہ بیکار نہ بیٹھو، کام کرو، اور مجھے ناکام کرنے کے لیے کام کرو. کتنا دل گردہ ہے. اعملوا علی مکانتکم، تمہاری جمعیتیں، جماعتیں، وسائل تمہیں مبارک، کام کرو. انا عاملون، ہم بھی پھر کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں. انا عاملون، ہم بھی کام میں جٹے ہوئے، ہم بھی کام میں لگے ہوئے ہیں. وانتظروا انا منتظرون، تم اپنے اعمال کے نتائج کے لیے انتظار کرو، ہم اپنے اعمال کے نتائج کو دیکھنے کا انتظار کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان میں جو کچھ پوشیدہ ہے وہ اللہ ہی کے لیے اور اسی کی قوانین ہی کے لیے وہ ظاہر ہوتا ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور آخر کار تمام امور کے فیصلے اللہ کے قوانین سے حل ہوتے ہیں. اور فرمایا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تو اس میں ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا کہ تم بھی کام کرو، ہم بھی کام کر رہے ہیں، نتائج اور ثمرات گواہی دیں گے کون کامیاب کون نہ. اس ضمن میں ایک اور آیت جلیل آپ کے سامنے لا کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہ سورہ ہے الانعام، 6 سورہ، آیت 135، یا ہو سکتا ہے بعض لوگ 134 ہو، 135 یا 134. سورہ الانعام 6 سورہ ہے. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. اے میرے مخاطب لوگوں سن لو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ ہو کر رہے گا. انما توعدون لآت، جو تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم سے تمکن استخلاف چھین لیا جائے گا، تم نائب ثابت ہو، غدار ہو، تم ربوبیت پہ ڈاکے ڈال رہے ہو، عبودیت میں تم نے ملاوٹ کر دی ہے، تو تم سے اقتدار واپس لیا جائے گا. جو وعدہ وعیدیں تمہیں کی جا رہی لآت، وہ پوری ہو کر رہیں گی. وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کے قوانین کو، نظام کو، قرآن کو عاجز نہیں کر سکتے.
اللہ کا قرآن آگے بڑھنے کے لیے آیا، پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن کا نظام آگے بڑھے گا، یہ الگ بحث ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں یہ شرف حاصل کریں یا ہم اپنی نہلی پر مہر تصدیق ثبت کریں اور یہ شرف کسی اور قوم کو حاصل کریں۔ وما انتم بمعجزین، تم عاجز نہیں کر سکتے اللہ کے نظام کو، قرآن کو۔ اور کہا قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے میری قوم، سب کی سب قوم، اعملوا، کام کرو، کام کرو، علی مکانتکم، اپنی پوزیشنوں کو برقرار رکھتے ہوئے۔ میں للچائی نظروں سے نہیں دیکھ رہا تمہاری جمعیتیں، تمہاری جماعتیں، تمہارے ہیڈ کوارٹر، تمہارے وسائل، میں للچائی نظروں سے نہیں دیکھتا۔ انی عامل، میرے پاس جو کچھ ہے وہ کیا ہے رفقا محترم؟ وہ اللہ کا قرآن۔ تو اللہ کے قرآن کی بنیاد پر انی عامل، تنے تنے رسول رفقا مرد میدان، ایک اکیلا مکی ماحول میں تنے تنا سب کو للکار رہا ہے، کام کرو، اپنی پوزیشنوں کو برقرار رکھ کر کام کرو۔ انی عامل، میں بھی کام کر رہا ہوں، میں بھی خالی نہیں بیٹھا۔ اور دیکھو سنو، فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ سن لو کہ بے شک تم سر کی آنکھوں سے جان جاؤ، یقین کے طور پر تمہیں یہ بات معلوم ہو جائے گی، من تکون له عاقبۃ الدار، اس دور میں آخر کار کامیاب کون ہوتا ہے، لیلہ مقصود کو حاصل کون کرتا ہے، یہ بازی آخر کار کون ہارتا ہے، کون جیتتا ہے، تم جان جاؤ گے۔ اور قاعدہ قانون کیا ہے؟ انہ لا یفلح الظالمون، تم میں یا ہم میں جو بھی ظلم کرے گا اس کائنات سے نکال دیا جائے، میں ہوں یا تو ظلم کو قائم کرنے کے لیے جو اٹھے گا تباہ ہوگا، اور عدالت کو، اخوت کو، مساوات کو، ربوبیت عالمینی کو جو فرد جماعت لے کر اٹھے گی وہ کامیاب۔ تو اب اس علم میں رفقا محترم اسی سورہ میں اور اسی کی آیت 89 آپ کے اور ہمارے حوالے سے جو عملی سبق ہے، 89 اسی سورہ الانعام اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین۔ فرمایا کہ یہ ماقبل جو انبیاء اور ان کی میراث بیان کی گئی ہے، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے الکتاب عطا کی، دستور حیات عطا کی، نظام حکمرانی عطا کیا، حکم، اور اس دستور حیات اور نظام حکمرانی کا سنگم کیا ہے؟ النبو، یہ حقائق۔ اور اس کے بعد کا رفقا محترم فَإِن یکفر بہا ہؤلاء، پس اگر ان حقائق کی ناقدری کریں گے یہ آپ کے مخاطب، آپ کے ہم اثر، یا آج آپ اور ہم ان حقائق پر ایمان لانے کے باوجود، دعوی ایمان کے باوجود اگر ہم ناقدری کریں تو قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، تو ہم اپنے ان حقائق کا قرآن کا وکیل بنا دیں گے، ہم وکالت نامہ الاٹ کر دیں گے کسی دوسری قوم کو۔ اللہ آپ کو اور میرا محتاج نہیں ہے، اس کے ہاں نہ اسباب کی کمی ہے، نہ وسائل کی کمی ہے، نہ وہ اقوام کا محتاج ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ ہمارے قرآن کی، اس قرآن اور نظام کی ناقدری کریں گے تو اے رسول پریشان ہونے کی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہے، تو بے شک وکیل بنائیں گے ہم ان حقائق کا ایسی اقوام کو، ایسی قوم کو لیسوا بہا بکافرین،
پھر وہ قرآن کے حوالے سے نہ قدردان نہیں ہوتے، اس کی قدردانی میں، اس کی جدوجہد کرنے میں، اس کے لیے قربانیاں دینے میں وہ کسی سے پیچھے رہنے والے نہیں ہوں گے، تو وہ گویا وارثین کتاب اللہ۔ تو ہم سورہ الکاف کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ جو رفقائے محترم فرمایا کہ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، تو میں نے عرض کیا کہ یہ سو جانے کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی ایک گروہ اٹھا اور وہ جا کر غار میں سو گیا، سلا دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر اس کو اٹھا کر قوم کے سامنے لے آئے۔ تو آسا کہ اس نے کیا حفاظت کی، وہ تو سویا رہا، تو جو سویا رہا اس نے وقت کی حفاظت کی ہے۔ سونے والا جو سویا سو کھویا، سونے والا تو کھوتا ہے۔ قرآن کہتے آسا، تاکہ ہم نے دونوں گروہوں کو، پارٹیوں کو، اصحاب کاف اور اصحاب باطل، حزب اللہ اور حزب الشیطان، دونوں جماعتوں کو ٹکراؤ اور تصادم، رزم گاہ حق و باطل، اس میں اٹھا کھڑا کیا، لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کریں، ای الحزبین، کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت اور گروہ ہے، احصیٰ لما لبثوا امدا، کس نے قدر کی ہے، کس نے حفاظت کی، احصیٰ، آسا یوسی حفاظت کرنا، بہتر طریقے سے محفوظ رکھنا، لما لبثوا، کہ جو اس کے پاس تھے وسائل، حالات، وقت، کس نے ان حالات کا، وقت کا، وسائل کا بہتر اور بھرپور استعمال کیا، اور کس نے اس وقت کو ضائع کر دیا، کھو دیا، اس پیغام اور مشن کو ضائع کر دیا۔ اور آگے آمد، جو مدت، جو حالات، جو وسائل۔ اور اسی حوالے سے رفقائے محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اصحاب کو جب مدینہ میں تمکن و استخلاف عطا ہو گیا، تو اس کی شروعات جب ہوئی ہیں، تو اس ضمن میں میں ایک آیت جلیلہ آپ کے سامنے اسی حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم نے جب ان کو اس مقام پر فائز کیا، تو یہ ہے آیت نمبر 26 سورہ الانفال۔ وَاذْكُرُوا سورہ الانفال 8ویں سورہ ہے، آیت نمبر 26، احصیٰ لما لبثوا امدا کی تفسیر۔ یہ اصحاب کاف محمد، ان کا تذکرہ جلیلہ۔ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، فرمایا ہے ایمان والو، اس منظر کو، وقت کو سامنے رکھنا۔ یہ وقت وہ تھا جب تمہاری تعداد بہت کم تھی، اقلیت میں تم، مستضعفون فی الارض، اور مکہ میں، عرب میں، سرزمین عرب میں تم ڈپرائیوڈ آؤ، محکوم، محتاج، کمزور، پامال، پراگندہ حال۔ کس طرح؟ تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہارا حال یہ تھا کہ ڈرتے رہتے تھے تم اس بات سے کہ کئی لوگ تمہیں اوچک نہ لے جائیں، اغوا نہ کر لیں، یعنی تمہاری حیثیت آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ تھی۔ یعنی اوپر دیکھیں مجوسی ایمپائر، رومن ایمپائر، اور سینٹر میں جو عرب کا مشرکانہ ماحول، تو ان تمام مشرکانہ تہذیبوں، ثقافتوں، سلطنتوں کے عین مرکز میں، سنگم میں، موحدین کی ایک چھوٹی سی جماعت، ایک ایسی جماعت کہ جس سے ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ کبھی تمہیں اچک نہ لے جائیں، اغوا نہ کر لیں، اٹھا نہ لے جائیں، اٹھائی کی۔ فآواکم، پس اللہ نے تمہیں مأوا عطا کیا، پناہگاہ عطا کی، شیلٹر عطا کیا۔ اب یہاں جو فآواکم ہے رفقائے محترم، اس کو جوڑیں جو ہمارے سامنے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 ہے، اذ اول فتیۃ الی الکہف۔ یہاں فآواکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مأوا عطا کیا،
اور اصحاب کہف کا ہے کہ وہ اس کہف میں پہنچے ماوا حاصل کرنے کے لیے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ کہف کا اطلاق دو چیزوں پر ہوگا، کتاب اللہ پر اور کتاب اللہ کے نمونے پر ڈھلنے والی قائم ہونے والی ریاست. قرآنی ریاست وہ قرآن ہی کا دراصل عملی شیڈ ہے، یعنی علم میں قرآن ہے اور عمل میں قرآنی ریاست. تو یہاں پر اول فتیۃ الی الکہف ہے اور یہاں پر فآواکم پس اس نے تمہیں ماوا، ملجا، پناہگاہ، شیلٹر، تحفظ حاصل کرنے کی جگہ عطا فرمائی. آگے تھا بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. اس کی تفسیر یہاں پر یہ کی جا چکی. فرمایا کہ کیا ہوا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے قوت، تقویت، تائید، قوت و طاقت بین پہنچائی. کس طرح؟ بِنَصْرِهِ تمہیں منصور کر کے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی نصرت خاص سے، وہ نصرت قرآن کی وجہ سے، قرآنی احکام پر عمل درآمد کرنے کی وجہ سے کہ تمہیں اللہ نے منصور کیا. وہ اللہ تمہارا دست و بازو بن گیا اس لیے کہ تم اس کے نظام کے نمائندے تھے، چیمپئن تھے، پاسبان بن گئے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ یہ گویا نتیجہ نکلا احصیٰ لما لبثوا امدا. سال کی آنکھوں سے ہم دکھا دیں کہ ہمارے نظام پر چلنے والے کس شاندار مستقبل کے وہ گویا کہ امین بنتے. تو یہ فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ تمہیں خوشگواریاں، فتوحات، کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائیں. اور آگے فرمایا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تم ان خوشگواریوں سے بھرپور طریقے سے فیض یاب ہو سکو اور ان کی صحیح معنی میں قدر کر سکو. تو یہ اقدار کا جو سارا نظام تھا رفقائے محترم، تو یہ اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والے تھے ان کو اس مقام پر اس لیے پہنچانا مطلوب تھا تاکہ وہ جان لیں کہ گویا کتاب اللہ جس مقام پر پہنچانا چاہتی ہے وہ مقام بلند اعلیٰ ہونے کا، مستخلف ہونے کا، طیبات کا، اقتدار کا، تمکن استخلاف کا مالک ہو. اور اس ضمن میں رفقائے محترم دو حوالہ جات اور جڑی ہیں. یہ میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ جس نقطے کی میں وضاحت کر رہا ہوں یہ ماقبل متقدمین نے نہیں لکھا. قدیم و جدید مفسرین نے اصحاب کہف کو، ان کے واقعات کو عجوبے کے طور پر بیان کیا ہے. قرآن انہیں عجوبہ نہیں مانتا بلکہ قوانین فطرت کا طبی نتیجہ مانتا ہے. تو اس نئے تصور کو پوری طرح یعنی ایکسپلین کرنے کے لیے بعض حوالہ جات کا ناگزیر طور پر وہ آنا ضروری ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے. تو اس ضمن میں سورہ الجاسیہ 45ویں سورہ جو ہے رفقائے محترم آیت نمبر 21 اور پھر ہم 8:29 لے کے آج کا درس ختم کریں گے. 45 سورہ الجاسیہ اور آیت نمبر 21 یہاں بھی ہوئی ہم حسبتا وہاں تھا یا ہم حاسب الذی نجترہ السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم و مماتہم ساء ما یحکمون. ہم حاسبہ کیا گمان کر رکھا ہے، کیا گمان کر لیا ہے، الذین ان لوگوں نے، کون سے لوگ، اجترحوا السیئات جو توازن شکنیوں کے اعمال کو بجا لا رہے ہیں، جن کے فکر میں توازن نہیں، جن کے عمل میں توازن نہیں، یعنی طاغوت کے بندے، طاغوتی استبدادی نظام کے نوکر چاکر، مذہبی پیشوا. تو وہ جو نظام پروگرام دے رہے ہیں، کیا ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم کر دیں گے ان کو
اور ان لوگوں کو جو ہمارے ساتھ توحید پہ ایمان لائے. آمنو کا معنی ہوتا ہے توحید کے ساتھ ایمان لانا، آمنو کا معنی ہوتا ہے قرآن پر ایمان لانا. تو جو اللہ پر توحید کے ساتھ ایمان لا رہے ہیں اور قرآن کے دستور حیات پر ایمان لا رہے ہیں، کیا ان کا اور ماقبل جو طاغوتی طاقتوں پر ایمان لانے والے ہیں، فرمایا کیا یہ دونوں سوان برابر ہو سکتے ہیں؟ ان دونوں کا سٹیٹس، منصب، حال اور مستقبل برابر ہو جائے گا؟ سوان محیاہم و مماتہم، کیا برابر ہو سکتا ہے ان کی زندگیاں اور ان کی موت؟ یعنی اگر ایمان والوں، موحدین اور مشرکین کی زندگیاں یکساں ہیں، بلکہ اس وقت تو جن کو ہم مشرک کافر کہتے ہیں ان کی زندگیاں ممتاز ہیں، ان کے اندر ڈسٹنکشن ہے، امتیاز ہے، تمکن ہے، کائنات کی تصویر کے حوالے سے وہ کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں، وہ پیٹ بھی ہمارا وہی بھر رہے ہیں، دفاعی ہماری ضروریات بھی وہی پیدا کر رہے ہیں. تو قرآن نے تو یہ کہا تھا کہ ان دونوں کی زندگیاں اور موت برابر نہیں ہو سکتی. اگر برابر کا بھی تم سوچتے ہو، ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ ہے جو تم نے کیا. گویا کہ ایمان اور کفر کی زندگی اور موت یکساں ہو ناممکن ہے. ایمان والی زندگی کیسے ہوتی ہے رفقائے محترم؟ وہی سورہ اس پہ ختم کرتے ہیں کہ جس میں آیا تھا کہ رزقکم من الطیبات، سورہ الانفال آیت 29 دیکھ کر ختم کرتے ہیں. سورہ الانفال آیت نمبر 29. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، ان تتقوا اللہ، اگر تم اقدار وحی کے ساتھ ہم آہنگ رہو گے. اللہ کا تقویٰ کا معنی ہے اللہ کی عطا کردہ قدریں، نظام، قانون ان کے ماتحت ہو جائے. تو اگر تم میرے قوانین کے ماتحت چلو گے تو یہ ہے وعدہ اللہ کا متقیوں کے ساتھ. فرمایا یجعل لکم فرقانا، یجعل لکم فرقانا 8/29، یجعل لکم فرقانا، تمہاری زندگیوں میں اور تقویٰ سے ہٹی ہوئی جو زندگیاں ہیں ان میں حد فاصل قائم ہو جائے گی، ڈسٹنکشن پیدا ہو جائے گی. تمہاری زندگیاں ممتاز ہوں گی، ڈسٹنکشن والی. فرقان. اور 57/28 میں فرمایا ہم تمہاری نور قرار دیں گے تو اس نور کے سایوں میں تم چلو. 57/28. تو یجعل لکم فرقانا، اور آگے فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور سابقہ حوالے سے جو بدحالیاں، پراگندہ فکر و نظر کے حوالے سے جو پراگندگیاں، معیشت، معاشرت اور سیاست کے حوالے سے جو بدحالیاں تم پر چھائی ہوئی تھی وہ سب کی سب ان کی کوریج ہو جائے گی. اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ، مزید بار ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تحفظ کریں گے. قدم قدم پر تمہارا گویا حفاظت کا ذمہ ہمارے اوپر ہوگا. ہمارا نظام، ہمارے قوانین، ہماری اقدار تمہاری محافظ و نگہبان ٹھہریں گی. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں جب تم چلو گے تو اللہ تمہیں بڑے فضل سے، گریس سے، اجر عظیم سے وہ تمہیں مالا مال کرے. تو میری بات یہ تھی رفقائے محترم کہ یہاں جو آیت نمبر 9 اور 10 میں خلاصہ اصحاب کہف کا بیان کیا ہے، تو یہ دو جماعتیں ہیں، اصحاب حق اور اصحاب باطل، اور ان دونوں کی جدوجہد ہے. جدوجہد کے دو نمونے ہیں. یہ دو نظام اور دو سسٹمز ہیں، ایک وحی کا عطا کردہ سسٹم اور ایک وحی سے ہٹا ہوا روایات والوں کا سسٹم اور نظام. ان دونوں کا ٹکراؤ اور تصادم ہے. اس ٹکراؤ اور تصادم تک پہنچنے کے کچھ مراحل ہیں، ہر مرحلے کے کچھ تقاضے ہیں. تو ان مراحل اور ان کے تقاضوں کو سمجھنے میں ہماری اور آپ کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے. تو اس طرح ہم نے آج
اگلا جو یعنی اصحاب کہف کا سارا بیان آگے آ رہا ہے، اس کا جو خلاصہ یا بیج ہے کہ جس سے وہ پھوٹتا ہے، اس کو آج ہم نے دیکھا۔ کل انشاءاللہ العزیز ان تمام آیات کو اسی طرح تفصیل سے کھولیں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل 8 بجے اسی مقام پر جمع